اگر آپ اس صورت پہ ہم غور کریں، یعنی کہ دا فروٹس آف نفس مطمئنہ نیسیسریلی صرف شہوات کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. اگر آپ سورہ یوسف پہ غور کریں اور آف کورس کہ وی کین بی کریکٹڈ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام واز اے پرفیکٹ مینیفیسٹیشن آف نفس مطمئنہ، کیونکہ جب دوسری دفعہ ان کو جب پتہ لگا، جب وہ قحط آیا اور ان کے بیٹے گئے، یہ آیت نمبر 83 اور 84 میں سورہ یوسف کی کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے جب کہا کہ اس طرح بھائی ہمارا وہاں پہ رہ گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے وہی چیز کہی جو پہلے بھی کہی تھی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. تو بس میں صبر کروں گا، جس کا ترجمہ کیا گیا بیوٹیفل پیشنس. یہاں پہ تھوڑی سی میں بیوٹیفل پیشنس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلے مسائل ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں. تو آخر صبر کیا ہے، اور خاص طور پہ صبر جمیل کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ خالی صبر کی بات نہیں کی گئی. تو ایک حدیث کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات میں اس سے شروع کروں گا کہ نیچرلی یہ ایک ایسا ورچو ہے صبر جو کہ اتنی آسانی سے اولاً ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا ایک پورشن ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پریٹینڈ ٹو بی پیشنٹ and Allah will bestow patience upon him. یعنی کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْهُ اللَّهُ، یہ اس حدیث کا جو ہے وہ پارٹ ہے. یعنی کہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ اگر آپ کو لگتا ہے اسٹاپ ڈینائنگ کہ آپ کو پیشنس نہیں مل سکتا، یو پریٹینڈ ٹو بی پیشنٹ، اللہ ول گیو پیشنس. پریکٹیکلی اگر کوئی پوچھے کہ چلیں آپ بتائیں کہ پھر آخر بیوٹیفل پیشنس ہے کیا، تو اس کا سادہ سا الفاظ جواب یہ ہے، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ ریلائے کرنا کہ اللہ نے جو مصیبت مجھے دی ہے، اللہ رب العزت ہی ہے جو کہ اس سے مجھے نکال سکتا ہے. کوئی پوچھے گا تو پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر بیوٹیفل پیشنس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اداس نہیں ہو سکتے، وی کانٹ کرائی، تو اس کا جواب بھی آپ کو سورہ یوسف میں ہی ملتا ہے. وہ سیڈنس اور وہ جو حزن ہے اور وہ جو رونا ہے وہ ڈائریکٹڈ ہونا چاہیے صرف اور صرف خالق کی طرف. جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ آئی اونلی کمپلین آف مائی سفرنگ اینڈ مائی گریف ٹو اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنی مناجات، اپنے حزن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھے. اچھا، اس میں وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے نا، اس نے 7 اسٹیجز آف گریف ڈسکس کی، تو اس میں لاسٹ اسٹیج ہے ایکسیپٹنس. تو صبر جمیل کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ایکسیپٹنگ your situation اور ایشو ود کنٹینٹمنٹ. علی بھائی تقدیر کا یہی مطلب ہے نا، ایمان بالتقدیر اسی چیز کو تو کہتے ہیں. اچھا، اس میں یہ نا آپ نے جو کہا نا کہ لاسٹ اسٹیج جو ایکسیپٹنس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلی اسٹیج جو ہے ایکسیپٹنس ہے. ہاں جی، صدمۃ الاولیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ جب افلکشن پہلی دفعہ آتی ہے تبھی ایکسیپٹ کر لینا، اصل تو صبر یہ ہے. تو وہ اس روایت میں یہی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک عورت جو ہے وہ کسی قبر پہ رو رہی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، صبر کرو اس معاملے کے اوپر. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بری طرح جو ہے نا جواب دیا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو جب اس عورت کو پتہ لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں رو رہی تھی. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ دیکھیں وقت تو صبر کرا ہی دیتا ہے انسان کو، وقت تو صبر کرا ہی دیتا ہے. تو وہ جو آپ جو سائیکالوجسٹ کا کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اس کو لاسٹ اسٹیج، وہ تو اوبیسلی وہ ایونچویلٹی تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جس صبر کے اوپر اجر ہے وہ فرسٹ اسٹیجز آف ایکسیپٹنس ہے. میں یہاں پہ نا جیسے آپ نے توکل کی بات کی اور صبر کی بات کی، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے کانسیپٹس کی کلیئرٹی بھی کی ہے. تقدیر کا کانسیپٹ بڑے خوبصورت انداز سے ان 2 آیات میں اللہ نے سمجھایا. اللہ فرماتے ہیں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے سیدنا یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کے آؤ، تو آپ نے ایک نصیحت یہ کی کہ تم سارے بھائی جو ہے شہر کے اندر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور آگے کہا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن یہ بتا دو، ایک ڈسکلیمر دے دیا
کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئے گی تو میں تمہیں اس سے کچھ بچا سکتا ہوں. یعنی یہ میری ایک تدبیر ہے, یہ ایک میری پلاننگ ہے. میری تدبیر اللہ کی تقدیر کے سامنے لمیٹڈ ہے. ان الحکم الا للہ, اصل فیصلہ اور اصل قضاء اور قدر اللہ کی ہے اور وہی غالب آنے والی ہے. اسی لیے علیہ توکلت, اسی پر میں یعنی توکل کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, توکل کرنے والوں کو اس پہ بھی توکل کرنا چاہیے. آگے اللہ نے اس چیز کو بڑا سراہا, اللہ نے اس آئیڈیا کو بڑا واضح کیا, اور میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ بھی کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے والد نے ان سے تقاضا کیا تھا, اسی طریقے سے مختلف دروازوں میں داخل ہوئے, مختلف دروازوں سے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا, کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکی سوائے یہ ایک سوچ تھی, ایک چاہت تھی جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی, جس کو انہوں نے پورا کر لیا. ایک ان کی ذہن میں ایک سوچ تھی, ایک تدبیر تھی جن کو انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم, وہ بہت علم والی شخصیت تھے سیدنا یعقوب. علمناہ, ہم نے ان کو سکھایا تھا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ نہیں جانتے. اسے پتہ چلا کہ تقدیر کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے دو کانسیپٹس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. تدبیر کہتے ہیں ہماری پلاننگ کو, ہماری ایفرٹس کو, اور تقدیر کہتے ہیں ریزلٹس کو یا اس عمل کو جو عمل اس ایفرٹ کے ذریعے یا نتیجے کے اندر یعنی اپیئر ہوتا ہے یا ایگزسٹنس جس کو حاصل ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے تدبیر کا اختیار دیا, پلاننگ کا, اور پلاننگ کرنے کے اینڈ پہ تقدیر شروع ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ ہماری پلاننگ اور ہماری ایفرٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے تدبیر یعنی وہاں سے تقدیر شروع ہوتی ہے. ان ادر ورڈز, پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنی ایفرٹ پوری کرنی چاہیے, ہمیں اپنی پوری پلاننگ کرنی چاہیے جیسے سیدنا یعقوب نے کی. اس میں یہ نہیں اپنی طرف سے کمی نہیں کرنی چاہیے, بیٹھے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان. آپ کی تدبیر ہو سکتی ہے, آپ تدبیر کے حوالے سے پلاننگ کر سکتے ہو, مینیج کر سکتے ہو. تو اسی لیے اسے بہت بڑی بات سمجھ آئی کہ ایک تو غم نہ کرے انسان, دوسری بات ہے ایفرٹ پوری کرے. تو ایفرٹ پوری کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اب اس کو پھر تقدیر سمجھ کے قبول کرے کہ یار میں نے ایفرٹ پوری کی, محنت کی ہے, اب مجھے ڈپریشن میں نہیں جانا, مجھے جو ہے نا اس کا حزن نہیں غالب آنا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ بڑا زبردست.